کر لو اسٹارٹ. اچھا جی، السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حمزہ مناظر ہیں جو کہ 111 کلودنگ برانڈ کے فاؤنڈر ہیں. تو ہم ان سے کچھ سوال جواب کریں گے. فیضان آپ کریں پہلا سوال. السلام علیکم حمزہ بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. اچھا، تو سب سے پہلے حمزہ بھائی آپ تھوڑا سا 111 کے بارے میں بتائیں کہ کیا چیز ہے اور کیسے آپ نے شروع کیا. 111 یار بیسکلی جو اس کے پیچھے ایک ویژن اور مشن تھا وہ یہ تھا کہ اس کو نہ صرف ایک کلودنگ اور لائف اسٹائل برانڈ بنایا جائے بلکہ اس کو ایک فٹنس برانڈ بھی بنایا جائے. کیونکہ ایک تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر ایک سیگمنٹیشن کے اندر ایک تھوڑا سا ہم نے نیش کو جو نا آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جو ایک فٹنس اور لائف اسٹائل کی نیش ہے اس کے اندر ابھی فی الحال پاکستان کے اندر اتنا زیادہ برانڈس نہیں ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل وی کین سی کہ ابراڈ کے اندر دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف برانڈ جیسے جم شارک وغیرہ جو کہ یہ فٹنس اور لائف اسٹائل کے برانڈس ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ان اٹ سیلف ابھی یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جس کے اندر جو نا فٹنس اور لائف اسٹائل کو ایک الگ سے ایک سیگمنٹ دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ جو اوور آل جو ہمارے کلودنگ برانڈس تھے جیسے کہ آؤٹ فٹرز اور بریک آؤٹس وغیرہ وہی اس سیگمنٹ کو کیٹر کر رہے تھے. تو ایک اسپیسیفک نیش کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. صحیح. اچھا، تو آپ کے اس برانڈ کا حمزہ جو ہے وہ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور کس طرح آپ سارا مینیج کرتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ؟ اچھا، تو بیسکلی کیونکہ ابھی تھوڑا اتنا زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہوا ہمارا جو اسٹارٹ اپ ہے، اٹ از اسٹل ان اٹس انیشیل فیزز. تو جو ہمارا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے اس طرح سے کیا کہ وی میجرلی ریلائی آن آؤٹ سورسنگ. تو کیونکہ ابھی انیشلی جس طرح سے ہمارے پاس ڈیمانڈ کا ہمارے پاس زیادہ بہتر ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ مطلب کہ اس مارکیٹ کے اندر جو اسپیسیفک نیش ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر کتنی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق پھر ہم اپنی مینوفیکچرنگ کر سکیں. لیکن جب تک ہماری وہ ڈیمانڈ کا ایک پراپر ہمارے پاس ڈیٹا نہیں آ جاتا کہ جو نا ہماری کتنی ڈیمانڈ ہے تب تک کے لیے ہم فی الحال وی آر ریلائنگ آن آؤٹ سورسنگ کہ جتنی بھی ہماری ڈیمانڈ آتی ہے اس کی سپلائی کے لیے وی آؤٹ سورس فرام ڈفرینٹ مینوفیکچررز. اور مطلب ہمارے پاس ڈفرینٹ ہمارے پاس ریٹیلرز ہیں جو کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس را مٹیریل کے ڈفرینٹ لوگ ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ جن سے ہم مینوفیکچر کراتے ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. تو اس طرح سے وی ٹرائی ٹو کیٹر دا ڈیمانڈ اسی مطابق کہ جس طرح سے ہم اس کو پھر سپلائی کو جو نا رکھ سکیں. اچھا، تو یہ بتائیے کہ حمزہ بھائی کہ آپ کا یہ جو بزنس ہے یہ پارٹنرشپ پہ چل رہا ہے یا پروپرائٹرشپ پہ ہے یا کارپوریشن ہے؟ Right now it is partnership. We are a total of 4 people جنہوں نے مل کے یہ اسٹارٹ کیا تھا. ایکول پارٹنرشپ پہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس کے علاوہ ان فیوچر بھی ہمارا یہی ارادہ ہے کہ اگر انشاءاللہ اگر if it grows well تو پھر اس کے آگے پھر ہم جو ہے اس کو آگے فردر ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح. اچھا، تو اور اس کے علاوہ یہ کہ حمزہ بھائی یہ بتائیں آپ کے ٹارگٹ کسٹمرز کون ہیں اور آپ اپنے پارٹنرز میں جو ہیں وہ کون سی خوبیاں جو تلاش کرتے ہیں؟ اچھا، تو سب سے پہلے جو میں کسٹمرز والے جو کوشچن ہے میں اس کو ایڈریس کروں گا کہ میں نے جیسے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ ہم نے ٹارگٹ کیا تھا ایک اسپیسیفک نیش کو جو کہ فٹنس اور لائف اسٹائل کی ہے. دیٹ انکلوڈس میجرلی دا ینگسٹر بوائز رینجنگ فرام 18 to 24 میں بھی جو کہ ابھی اپنا لائف اسٹائل کے اندر فٹنس کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک یہ برانڈ ایسا ہوگا کہ جو نا مطلب کہ دیٹ وڈ بی synonymous to fitness, that would be synonymous to a fit lifestyle. تو اس اسپیسیفک نیش کو فی الحال ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر میجرلی ہمارا تھوڑا سا ٹارگیٹ از دا ینگر میل آڈینس. We want to incorporate the female audience also, لیکن right now we want to specifically target ایک بہت specific niche تاکہ ایک دفعہ ہم اس کے اندر اپنے برانڈ نیم اور برانڈ امیج کو اسٹیبلش کر لیں تاکہ فردر دین وی کین گرو انٹو ڈفرنٹ ڈائمینشنز. ہم ڈفرنٹ ٹارگیٹ آڈینسز کو بھی اس کے درمیان میں کیٹر کر سکے. رائٹ ناؤ وی آر کیٹرنگ اے ویری اسپیسیفک نیش جو کہ ینگسٹر بوائز ہیں جو کہ اپنی لائف اسٹائل کے اندر فٹنس کو انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈ جو کوشچن تھا آپ کا پارٹنرشپ والا کہ پارٹنرز کے اندر کس طرح کی خوبی دیکھتے ہیں. تو فار ناؤ جو انیشیل ہمارا ایک ویژن تھا ریگارڈنگ دس برانڈ وہ ہم جتنے پارٹنرز ہیں ان سب کا
اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو نا جو آپ کا ویژن اور مشن ہے آپ کے برانڈ کا وہ آپ کے سارے پارٹنرس کا سیم ہو. فار ایگزامپل رائٹ ناؤ آل آر پارٹنرز ڈو نو کہ جو نا ہم کس اسپیسیفک نیش کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اس اسپیسیفک نیش کو ٹارگیٹ کرنے کے اندر ہمارے برانڈ کے اندر کیا پالیسیز ہونی چاہیے, ہم نے برانڈ امیج کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ اوور آل جو کہ آپ کا ایک برانڈ جو کہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس اسپیسیفک نیش کے اندر وہ تاکہ سیم رہے. اگر فار ایگزامپل سارے پارٹنرس کے درمیان میں تھوڑا سا اس طرح سے ویژن کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر وہ لوگ کہیں گے کہ جو ہے نا مطلب کہ ایک ون آف مائی پارٹنرز فیلز لائک کہ جو ہے نا یہ برانڈ تھوڑا سا جو ہے نا مطلب کہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے ٹو ادر جینڈرز آلسو, تو دیٹ وڈ بی کنفلکٹنگ پوائنٹ امنگسٹ آر پارٹنرز کہ جو ہے نا ہمارے پارٹنرز کے درمیان میں یہ جو ہے نا مطلب کامن گراؤنڈ نہیں ہوگا. سو آئی فیل لائک کہ ایک وہ جو کامن گراؤنڈ ہے about the vision of the brand that is very important among the partners. Secondly, obviously ایک جو major part ہوتا ہے وہ trust کا ہوتا ہے, trust factor کہ several جو آپ کے dealings ہیں with clients, with our manufacturers وغیرہ, اس کے اندر one of our partners has to be present and they have to represent all the other partners. تو ایک وہ جو ٹرسٹ کا فیکٹر ہوتا ہے, ایک ویل انفارمڈ ہونے کا فیکٹر ہوتا ہے کہ چاروں لوگ ایک سیم پیج پہ ہوں, وہ آئی فیل لائک سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. صحیح. اچھا کسٹمرز کا آپ نے بتایا ہمیں, تو یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن کس طرح بلڈ کرتے ہیں؟ اچھا, تو بیسکلی ہم نے اسٹارٹ میں ہی 3-4 پالیسیز جو ہے نا مطلب کہ بلڈ اپ کی تھیں, جس کے تھرو ہم نے سب سے پہلے کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر کا جو ٹرسٹ ہے وہ گین کرنے کی کوشش کی تھی. کیونکہ جو کسٹمر ریکال ہے that obviously comes after جس ٹائم پہ آپ کے کسٹمر کا ٹرسٹ اور جو نا مطلب وہ ڈیولپ ہو جائے آپ کے برانڈ کے ساتھ, ورنہ کسٹمر ریکال جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو فار دیٹ پرپز وی آفرڈ several incentives to our customers. For example, there was 7 days money back guarantee, ٹھیک ہے, ایزی ریٹرنس. اگر آپ کا سائز کا فرق ہے, ایون دو آپ نے جو سا بھی سائز کیا ہے اس کے ہم نے سائز چارٹس دیے ہیں, لیکن ایون آفٹر دیٹ اگر آپ کو کوئی سائز کا پرابلم آتا ہے تو وہ ایزی ریپلیسمنٹ ہے. اگر آپ کے کوئی ڈیفالٹ آتا ہے کسی پروڈکٹ کے اندر تو وہ ایزی آپ کا جو ہے نا مطلب کہ ریٹرن کی بھی آپ کے پاس آپشن ہوگی اور آپ کے پاس اس کو ایکسچینج کی بھی آپشن ہوگی. سو آئی فیل لائک کہ جس ٹائم پہ یہ ایک ٹرسٹ والا ڈیولپ ہو جائے گا ود برانڈ, اس کے بعد جو کسٹمر ریکال ہے کہ جو نا وہ سیم کسٹمر بار بار وہاں سے جو نا مطلب آرڈر کرے گا, دیٹ وڈ obviously come along after the trust is developed. صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو کن ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے اپنے اس برانڈ کو آپریٹ کرنے کے لیے؟ جیسے کہ سمیر بھائی میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا, کیونکہ رائٹ ناؤ اٹ از ان انیشیل فیزز, تو پھر مطلب ہم اپنی جو ہے سپلائی کو اس طرح سے رکھتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ہمارے مینوفیکچررز کے ساتھ کیسے ہے, کہ جو ہمارے سپلائرز ہیں اگر وہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہوگا, وہ ہمیں آن ٹائم ڈلیوری دے رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ کے مطابق, تو وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا جو کہ آگے ہمارا ریفلیکٹ کرے گا ہمارے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپس کے اوپر. تو ہمارا فی الحال یہ فوکس ہوتا ہے کہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں ود آر سپلائرز, دے آر ویری اسموتھ, وہ بہت ٹائملی جو ہے نا مطلب کہ ہمارے سارے آرڈرز جو ہے نا مطلب کہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہوں, تاکہ وہ فردر ریفلیکٹ اپون ہوگا ہمارے کسٹمرز کے ساتھ. وہ کسٹمر ساتھ ریفلیکٹ اپون ہوگا تو پھر وہی ہمارے سیم گوز کے جو نا ہماری برانڈ لائلٹی اسی سے انکریز کرے گی. صحیح. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو برانڈ ہے یہ صرف ای کامرس پہ ہی چل رہا ہے یا آپ نے کوئی آن لائن اسٹورز کھولے ہوئے ہیں یا فیوچر میں کوئی کھولنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ رائٹ ناؤ کیونکہ انیشیل فیزز میں تو ای کامرس ہے, فزیکل اسٹورز ابھی فی الحال نہیں ہے. وی انٹینڈ کہ جس ٹائم پہ ہمارا ایک کسٹمر بیس ایسی بن جائے کہ جس کے اندر وی آر گیٹنگ اپروکسیمیٹلی 40% ایٹ لیسٹ ریکال فرام دا سیم کسٹمرز کے سیم کسٹمرز ہمارے پاس استعمال کر رہے ہیں, اس کے بعد وی ول موو آن ٹو دا فردر نیکسٹ اسٹیج ایکسپینشن آف دا بزنس, اور پھر اس کے اندر ہم فزیکل اسٹورز وغیرہ کو اوپن کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ آئی فیل لائک کہ جس ٹائم پہ برانڈ کا امیج اور پھر مطلب کہ برانڈ ریکال اتنا زیادہ نہیں ہوگا, اس کے اندر فزیکل اسٹورز ہونا وڈ سم ہاؤ ہمارے بزنس کو افیکٹ کرے گا, کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے آپریٹنگ اے فزیکل اسٹور ایز کمپیئر ٹو آپریٹنگ این آن لائن اسٹور, دا ای کامرس سائڈ آف دا بزنس. تو ابھی فی الحال وی آر فوکسنگ آن دا ای کامرس سائڈ. صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ جو پیمنٹ میتھڈس کافی ہیں آج کل, کیش آن ڈیلیوری ہے اور بینک ٹرانسفر وغیرہ, تو آپ اپنے کسٹمرز کو کون سے پیمنٹ میتھڈز آفر کر رہے ہیں؟ obviously we wanted to facilitate our customers as much as possible, تو اس کے اندر جو سب سے بیسک پیمنٹ میتھڈ ہے وہ کیش آن ڈلیوری ہے.
we offer cash on delivery. Uske alawa we also do accept all other types of online payments, for example Jazz Cash, Easy Paisa, bank transfers, wo bhi we do accept, lekin matlab ke as the most convenient method for the payment, اور جس کے جو کہ ہمارے فی الحال according to our data جو کہ سب سے زیادہ orders جو آتے ہیں وہ cash on delivery کے آتے ہیں. I feel like کہ وہ سب سے زیادہ convenient ہوتا ہے for the customer. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور یہ بتائیے گا حمزہ بھائی کہ فائنینسنگ کے سے اگر ریلیٹڈ ہم تھوڑی بات کریں, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز پہ آپ کی لگی ہے, اور مطلب سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے انویسٹمنٹ کے طور پہ اگر دیکھا جائے؟ I feel like جو سب سے امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہے وہ دیٹ از مارکیٹنگ. آپ اپنا آئی فیل لائک کہ مارکیٹ کے اندر اس ٹائم پہ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت ایک کوالٹی پروڈکٹس بنا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آلموسٹ سملر کوالٹی ڈلیور کر رہے ہیں کسٹمر کو, لیکن دیر از اے ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ جو کہ ہے برانڈ امیج کا. اگر آپ کا برانڈ امیج اچھا ڈیولپ ہوا ہے تو سیم کوالٹی پروڈکٹس بھی آپ باقی برانڈ سے زیادہ اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو آئی فیل لائک کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کی میجر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ آپ کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ آپ کا ایک برانڈ امیج کسٹمرز کے ذہن میں ایسا بن جائے کہ اگر ان کو سملر پروڈکٹس کسی اور برانڈ کے بھی مل رہے ہیں تو دے ریلائی آن یور برانڈ, دے ڈو نو فار اے فیکٹ کہ جنہیں اچھا دس برانڈ از ریلائبل, اس کے ساتھ ہماری لائلٹی ہے, وی ہیو ٹو بائی فرام دیم. صحیح ہو گیا. اچھا تو آئی تھنک سارے ہو گئے ہیں کویشچنس, کیوں فیضان؟ ہاں جی سارے کویشچن ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو حمزہ بھائی, بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کے ٹائم کے لیے. نو پرابلم, گڈ لک. تھینک یو, اللہ حافظ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.